اللہ الغنی نے جو دے دیا میں اسی پہ مستغنی ہوں، مجھے مزید کی بھاگ دوڑ کا چکر نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ پر یقین اور میرا ایمان ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر فقیری کے لیے تیار ہو جا، پھر غربت کے لیے تیار ہو جا، پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ لوگوں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا معنی ہی آزمائش ہے، معنی ہی آزمائش ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، مگر ہم سہتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے کیا ہوتا ہے، دل سے کیا ہوتا ہے، دل و دماغ نے کیا ہوتا ہے، نگاہوں نے کیا ہوتا ہے، وجود نے، قد بت نے کیا ہوتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، آنکھ چبھ جائے صرف برداشت نہیں ہوتا، مچھر چلا جائے تو گوارا نہیں ہوتا۔ سوچئے تیز ترین لوہے کی سلائیاں لے کے آگ میں لال کی ہوئی ہوں، سرخ کی ہوئی ہوں، اور پکڑنے والے نے پیچھے مٹھی لکڑی کی بنا کے اپنے ہاتھ کو سیف کیا ہو، اور ایک عورت کی دو آنکھوں کے اندر ان کو صرف اس لیے مار کے پھیر دیا جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ بولا ہے۔ حضرات یہ چیز گوارا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ نہ کرے ہمیں کسی رستے میں تکلیف آ جائے، ہم وہ رستہ چھوڑ جائیں گے، جاب چھوڑ جائیں گے، کام چھوڑ جائیں گے، تعلق چھوڑ جائیں گے، ناتا چھوڑ جائیں گے، مگر یہ کرشمہ ایمان نے دکھایا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، ڈیلے جواب دے گئے، نظر جواب دے گئی، مگر ایمان نے جواب نہیں دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، میں رب کے رب ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر یقین پہ راضی۔ اور دوسری مثال لے، یہ کوئی ہڈی توڑ دے نا، یہ ہڈی ہم سے گوارا نہیں ہوگا، نیچے رکھ کے اوپر ہتھوڑی مار دے گوارا نہیں ہوگا، یہاں سے کوئی طاقتور پکڑ کے دو انگلیوں کو چیر دے تو گوارا نہیں ہوگا، میرے بازو کو پکڑ کے کندھے سے وہ کھینچے اور وہ نکل جائے اور لٹک جائے تو گوارا نہیں ہوگا۔ لوگوں، ایک بوڑھی ضعیف عورت، جوان بچوں کی ماں عورت، اسلام اور ایمان کو سینے لگایا، دنیا کے جتنے بڑے ابو جہل تھے مکہ میں وہ سارے نکل آئے، بڑے بڑے سردار نکلے، ان کے قد سے لمبے نیزے نکلے، مکہ کے سرکش عرب کے اونٹ نکلے، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا، گھیرے میں لے کے ایک اکیلی عورت کو للکارا جا رہا ہے، سن تیری وجہ سے سمیہ، تیری وجہ سے، تیرے رویے کی وجہ سے، تیرے کلمے کی وجہ سے، تیرے ایمان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی یہ جراثیم آ سکتے ہیں، یہ وبا پھیل سکتی ہے۔ کور کر اپنے آپ کو، رک، ہٹ، پیچھے ہو، آج کے بعد تیری زبان پہ یہ ایمان، یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کی محبت، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ اللہ وحدہ لا شریک، ان سے جڑنا 360 سے بے وفائی گوارا نہیں ہوگی۔ لاسٹ چانس ہے اور آخری وارننگ ہے، ابھی فوراً۔ اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے، تصور کی دنیا میں جائیے، میں اور آپ یہاں ہیں، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے دھاوا بولا ہے اور گلی اور چوک میں ہماری عزت کو نکال کے بوڑھی ماں یا بوڑھی بیوی یا کسی بیٹی یا بہن کے ساتھ یہ انداز اپنائے، جمعہ اچھا لگے گا؟ بازار، گلی، محلے میں کام، جاب، اپنے آفس میں، اپنی کسی کھاتے میں بیٹھے ہوئے، کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ حضرات، کسی کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کے کپڑے اترے، سرکش اونٹوں سے ٹانگیں باندھ دی گئی، جہالت کا باپ ابو جہل نیزہ لے کے کھڑا ہے اور کہا ہے کہ ایک ایڑ لگے گی اونٹوں کو، جسم چرے گا اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آسمان نے دیکھا، یہ ہوا،
اس جاہلوں کے امام نے نیزہ مارا اور مارا بھی ماں جی کی شرمگاہ میں. اونٹوں کو ایڑ لگائی, جسم دو ٹکڑے ہوا اور درمیان سے چرتا ہوا, منہ کی چباڑیوں تلک, ایک حصہ اس طرف دوسرا اس طرف, اور اونٹوں کو دوڑایا گیا. تاریخ لکھتی ہے. سوچنا, مکہ دیکھا ہے تو بسم اللہ, نہیں دیکھا تو ضرور اس سوچ سے بھی کبھی دیکھنا. نوکیلے پتھر دیکھنا, جلے ہوئے پتھر, وہاں کی گرمی, زندہ جان بوڑھی جان, چیر کے جسم کے دو حصے, اونٹ لے کے بھاگ رہے ہیں, رکے نہیں. اوپر کا بوڑھا جسم وہ بھی اتر گیا, آساب بھی, ریشہ ریشہ, بوٹی بوٹی, اندر کی ہڈیوں کا جو گودا بچا تھا وہ بھی پتھروں سے چپک گیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کیبل والوں کو سیڑھی لے کے سڑک کے اوپر موٹر سائیکل پہ پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, جس سائیڈ سے زمین پہ گھسٹ رہی ہوتی ہے وہ کتنا سخت بانس جو ہے وہ گھس کی اس کی کیا حالت ہوتی ہے. مگر دنیا حیران ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ ایمان ہے, یہ ایمان کے کرشمے ہیں جو بوڑھے کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے, جو رب کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی کے قدموں میں نہیں گرنے دیتے. فرمایا لا تشرک باللہ, تیرا ایمان اتنا تو مضبوط ہو, تیرے اوپر مشکل آ جائے, اولاد نہ ملے, عہدہ نہ ملے, بیوی نہ ملے, بچے نہ ملے, تجھے رشتہ دار نہ ملے, دنیا کا مال و متاع نہ ملے, اور کوئی کہے کہ فلاں در سے فلاں سے جا کے مانگ کے پکار کے اللہ کے ساتھ ایک شرکیہ بول بول کے کر دے, تجھے دے دیں گے. تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, تیرا قیمہ بنا دیا جائے, تیرے کباب بنا لیے جائیں, تیری ہڈیاں توڑ دی جائیں, اور تجھے آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے. یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, رضیت باللہ ربن کا تقاضا یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا تقاضا یہ ہے, ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو نے کون سا رب کو دیکھا ہے؟ تو نے کون سی جنت و جہنم دیکھی ہے؟ تو نے کون سا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لیکن ڈٹ اتنا, تیری استقامت, تیری جرت, تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ تو میرے ساتھ شرکیہ بول نہ بول, ٹکڑے بھی کر دیے جائیں. اور امام احمد بن حنبل کتاب الزہد میں یہ واقعہ لے کر کے آئے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا. ہوا ایسے پہلی قوموں کے ساتھ جنہیں چیرا گیا, یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, اسلام پہلے دن سے اسلام ہے. ایسے لوگ بھی آئے, گزرے, سامنے آستانے اور آشیانے. حضرات یاد رکھیے, محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پیار بھی ہوتا ہے, وہاں عقیدتیں جنم لیتی ہیں, عقیدے سے خالی ہوں تو یہ حق کی صدا سب سے بڑی مخالف رہی ہے. ابو جہل سے بڑا عقل مند کون تھا؟ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا, مگر جب ایمان نہیں ملا, آپ کو پتہ ہے یہ منظر اسی نے کیا تھا, اور اسی طرح کے مناظر آپ پتہ کریں جناب خباب کے مالک نے کیا کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات بیٹھا ہوا تھا, جو لٹھ اندر لوہے کی گرم ہو کے جسے سان پہ چڑھانا تھا, مالک نے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دونوں سر میں ماری تھی اور اٹھائی نہیں تھی. دو حصوں میں سر جو ہے تقسیم ہو کے درمیان میں لائنیں اور گہری کھائیاں بن گئی تھی, بھیجا جھلس گیا تھا. لیکن رب نے بتایا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے, آتی تبھی ہے, جرتوں اور یقین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ڈٹ جائیے. کتاب الزہد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے روایت کو لے کے آئے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو آدمی گزر رہے ہیں, آشیانہ آ گیا. اس کائنات میں پہلے دن سے ان آشیانوں نے, ان آستانوں نے دین کے نام کے اوپر, محبتوں اور عقیدتوں کے نام پہ ہمیشہ توحید کا قتل کیا ہے اور اہل توحید کا قتل کیا ہے. یہ گزرے, کہا جناب نذرانہ, اور مجھے وہ اپنا 10 سالہ دور یاد آتا ہے, جب بھی ہم گزرتے تو باقاعدہ ڈنڈا رکھا ہوتا, وہ جو گلے پڑے ہوئے نا
جن میں پیسے ڈالے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ کھڑکایا جاتا، ہاں بھائی نظر و نیاز ڈال کے جائیے، نذرانہ دے کے جائیے، ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں نے بولا یار مسافر لوگ ہیں ہمارے پاس، تو زیادہ راہ بھی اپنا پورا نہیں ہے، تمہیں کیا دیں؟ کہا کچھ نہ کچھ تو نذرانہ دینا پڑے گا، اصول ہے اس علاقے کا، دے کے گزرو گے، دے کے گزرو گے، ویسے نہیں گزرنا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ تیرے رب نے نذرانہ کیا رکھا ہے کبھی وہ بھی سوچ۔ کہا تو دنیا میں کسی جگہ پہ ہے، میرے گھر میں آ تو 2 رکعت پڑھ، یہ میرا نذرانہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تو صرف کھڑا ہو جا، میں فرشتے اتار دوں گا، تیرے ساتھ جماعت کروا دیں گے۔ سر میں نے دیا ہے تو میرے سامنے جھکے، کہیں اور نہ جھکے، غلط جگہوں پہ نہیں، شرک نہیں۔ دونوں نے جواب دیا۔ آستانہ اپنی اس مستی میں بولا کچھ دینا پڑے گا، نہیں تو موت، دونوں میں سے ایک چن لو، زندگی چاہیے یا موت چاہیے؟ کہا جناب دے کیا ہے ہی نہیں کچھ۔ کہا بے شک ایک مکھی پکڑ کے گردن مروڑ کے سر تن جدا کر کے اس کو وار کے پھینک دو، یہ تو قبول ہے، اس کے بغیر گزرو یہ نہیں ہوگا۔ ہماری حکومت، ہماری طاقت کے نشے میں چور شرک بولا اور مشرک بولا۔ ایک ڈر گیا، تھے تو دونوں مسلمان، دونوں، لیکن ایمان اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ ایک نے کہا یار حرج کیا ہے، جان بچانی بھی تو فرض ہے، جان ہے تو جہان ہے، کل ہم نے کون سا دل سے کہا ہے، اور ایسے موقع کی اجازت بھی تھی۔ دوسرے نے کہا بھائی دیکھ تو جان بچا، میں ایمان بچا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، نہ کر ایسے، آخر مرنا ہے، کتنا جی لے گا۔ حدیث کے لفظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نے مکھی کو پکڑا، مروڑا، نذرانے کے طور پہ گھمایا، وار دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، دوسرے نے انکار کیا، انتظامیہ نے مار دیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مکھی کا نذرانہ دے کے ظالم جہنم میں چلا گیا، اور یہ اپنی جان دے کے ایک مکھی جتنا بھی اس نے سر جتنا شرک گوارا نہیں کیا، اللہ نے اس بندے کو جنت دے دی۔ فیصلے اللہ کے ہیں، میں تو نہیں ہوں، جنت نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، جس کی ہے یہ اس کے فیصلے ہیں۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، ہڈیاں جلا کے سرما بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے رضیت باللہ ربا، عام حالات میں تو سب راضی ہوتے ہیں، جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور راضی ہو، یہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کی قسم دنیا کی ساری مشکلیں سمٹ کے جب قیامت کے دن کے ایک پل کی مشکل آئے گی، 1000 سال کا دن، نفسی نفسی کا عالم، سامنے جہنم، پیچھے مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے فرشتے، اور اوپر اللہ کا عرش، سورج بالکل قریب ترین، اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں جھول رہا اور ڈوب رہا ہوگا، اس وقت یہ ہے رضیت باللہ ربا، تو میرے اوپر راضی تھا نا، تو میرے اوپر راضی تھا، تیری دل لگی میرے ساتھ تھی، تیرا پیار میرے ساتھ تھا، تیرے ایمان نے تجھے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، تجھے حکمران بنایا، نشہ ملا، دولت ملی، قوت ملی، کرسی ملی، عطا ملی، پیسہ ملا، پولیس ملی، فوج ملی، سپاہ ملی، سارے ادارے ملے، تیری طاقت کا نشہ تجھے عدل سے نہ روک سکا۔ تجھے میرا ڈر تھا، تجھے میرا خوف تھا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو نے دیکھا نہیں تھا، تو چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے عدل کیا، اور تو نے دنیا میں بڑی لذتیں چاشنیاں تھیں، بڑے امتحان تھے، ہر چیز تھی، مگر تو نے دل لگی میرے گھر کے ساتھ کی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیرے اوپر جوانی آئی تھی، جوانی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، یہ لڑک بھی جاتی ہے، لڑکا بھی دیتی ہے، یہ مائل بھی کرتی ہے، یہ گھائل بھی کرتی ہے، یہ قائل بھی کرتی ہے، مگر اس کے باوجود تجھے میرا ڈر رہا، ایمان پکا رہا، تو جمع رہا، نشأ فی عبادت اللہ، تو غلام بن کے، نوکر بن کے میرے حکم اور اشاروں پہ چلتا رہا۔ ہاں تو بھی آ، تو نے مال دیا، دیتے ہوئے بڑا من میں آ جاتا ہے، بڑا من میں آتا ہے،
حضرات کبھی دے کے دیکھنا، اگلے ہی پل من میں آتا ہے یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، فوٹو بنا لے، بلے بلے ہو جائے۔ چھپ کے دینا، خاموشی سے دینا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آج دنیا جس سٹیٹس میں کھڑی ہے آپ دیکھ لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جب عبارتیں پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسجد بنوائی اور اوپر صرف اتنا لکھ دیا، اپنا نام دے دیا، کہتے ہیں اس کی نیکی غارت ہو گئی۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ دائیں سے دے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلے کون کر گیا، کس نے کی ہے یہ نیکی، کون دے گیا ہے، کیسے دے، پتہ بھی نہ چلے۔ اور یہ میرے اور آپ کے اندر سے معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ میرے دل میں یہ باتیں آتی تھی کہ یار یہ کیسے کر رہا ہوں، کیا معاملہ ہے۔ ایک اور بھی آواز آتی تھی، رب نہ بن جب رب نہیں پوچھتا۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، یہ چوک، یہ اشارے، کھڑے ہوئے نشئی۔ ایک جمعے میں ماں جی کو ساتھ لے کے آیا تو ایک نشئی سامنے آیا، ماں جی نے بولا دے، دیتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں جی نشہ کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا وہ بھی تو دے رہا ہے نا، وہ بھی تو دے رہا ہے، اس کو دے، یہ چل کے آیا ہے، اور پتہ نہیں تیرے کچھ دینے سے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا گھر کتنی عافیت میں رہے گا، اگر نہ ملا تو کتنوں کو تنگ کرے گا، کتنے کا گلا دبائے گا، کس کس تکلیف میں سے گزرے گا۔ تو نے تو اس کے کہنے پہ دینا ہے نا۔ میں نے کہا ماں جی غلط پہ معاملت۔ کہنے لگا ابھی اس پہلو کو چھوڑ، جو چل کے آیا ہے تیرے سے ہی سنا ہے، تو نے ہی آ کے بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو سائل ہے ڈانٹ مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ حضرات یہ کیفیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ مشکلوں میں، مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا، دینا ہے کہ نہیں دینا، کتنا دینا ہے، دکھانا ہے، فوٹو بنانی ہے، تصویر بنانی ہے، آگے پہنچانا ہے، لیکن تیرے رب نے ایمان کی اس کیف کی وجہ سے کہا آ میرے سائے میں۔ ایک اور اٹھا ہے، پیار کیا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کی ہے تو اللہ کے لیے، دنیا کا سب سے مشکل کام۔ کبھی مجھے پیار ہوگا کسی کا حسن دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے، کسی کی گاڑی دیکھ کے، کسی کا بنگلہ کوٹھی دیکھ کے، کسی کا قد کاٹ دیکھ کے، شکل صورت دیکھ کے۔ آپ یقین کریں یہ کیفیت اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ میں فخر نہیں کرتا، بڑا مٹ کے کہتا ہوں، دنیا کا پرلے ترین درجے کا گندا کافر بھی ہے تو میں اس سے ایک پہلو سے محبت ضرور رکھتا ہوں کہ یار یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اگر اس تک کلمہ نہ پہنچا، حق نہ پہنچا، دعوت نہ پہنچی، پیغام نہ پہنچا، کل قیامت کے دن جب انبیاء کے گریبان پکڑے جائیں گے، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، ہم سائے پوچھیں گے، لوگ آپ کے گریبانوں تک آئیں گے، قبل اس کے کہ یہ آپ کے گرے بانوں تک پہنچیں، للہ فی اللہ ان تک پہنچ جائیے، کہیے ان کو، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تک تو جائیے، آپ میرے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ میرے آفس میں کام کرتے ہیں، آپ میرے دوست، میرے ہمسائے ہیں، آپ فلاں جگہ منجے تھڑے پہ بیٹھتے ہیں، لانے والا کب دل پھیر دے۔ محبت تو اللہ کے لیے ہو۔ اس مجلس میں میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں، آج ناراض ہیں میرے ساتھ، ان کو کچھ شکوے ہیں، میں نے سننے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی مسجد میں پروگرام تھا، مجھے بتایا گیا کہ قرب و جوار میں علاقہ ایسا ہے، کوئی سخت بات نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اکثر تلقینیں ہوتی ہیں جب کہیں جاتے ہیں، آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے، مسائل ایسے ہیں، مسائل ایسے ہیں۔ وہاں ایک نامی گرامی بدماش منجا گروپ بیٹھا تھا، بقول اس کے اپنے کہ کتنے لوگوں کا قاتل ہے اسے پتہ نہیں، کتنا بڑا زانی ہے اسے پتہ نہیں، شراب دیگر معاملات وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، لیکن ایک درد لے کے کہ یار یہ بندہ منجے سے اٹھ کے مسجد بھی تو آ سکتا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کی صرف انسان ہونے کے ناطے ایک محبت دل میں رکھ کے گفتگو کا عنوان کچھ ایسا رکھا، اللہ سے دعا مانگی۔ حضرات 2 جمعے نہیں گزرے تھے، ربانی مسجد،
مسجد میں آ کے وہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو قاتل آدمی ہے. بعد میں پوچھا جی ساجد صاحب, کہا جی وہ ملنا ہے. انتظامیہ بھی پریشان, واقف کار لوگ بھی پریشان, اللہ خیر کرے. جی وہ آدمی ایسا ملنا چاہتا ہے, جی ویلکم آئے. جو رات قبر میں باہر نہیں, اگر اس کے من میں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, رب نے لکھا ہے تو دوسری رائے نہیں ہے. آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی, میری توبہ قبول ہو جائے گی. تعارف کروایا, یہ میرا نام ہے, فلاں علاقے سے ہوں, کتنے قتل کر چکا ہوں مجھے علم نہیں ہے, کتنی خواتین کی عزتیں لٹی مارا مجھے علم نہیں ہے, کتنوں سے چھینا مجھے علم نہیں ہے, لیکن دندنا رہا ہوں, جی رہا ہوں. توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نے کہا یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. حضرات میں نے اسے لگاتار جمعوں میں دیکھا, روتے دیکھا, بلاتے دیکھا, اور چند ماہ ہی گزرے تھے, پتہ چلا جی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, فوت ہو گیا ہے. تو اپنے دل میں نفرتیں پال پال کے بیٹھا ہے نا, یہ ہندو ہے, یہ یہودی ہے, یہ مجوسی ہے, یہ عیسائی ہے. تیرے محبوب تو یہودیوں کے گھر کھانا کھانے اس لیے چلے گئے تھے کہ پیار ہے یہ مسلمان ہو جائیں, کاش یہ مان جائے. وہ مرتے ہوئے یہودی بچے کے بھی جا کر کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں یا غلام کل لا الہ الا اللہ, بیٹے آخرت کا سامان بنا لے. یہ محبت کی بڑی اعلیٰ مثال ہے, ملتی کم لوگوں کو ہے. ہم تو اپنوں کو کہتے ہیں جائے بھاڑ میں, جائے جہاں مرتا ہے جائے. اور میں دکھاوے کے لیے یہ بول نہیں بول رہا, سچی بات یہ ہے, کسی بھی جماعت کا عالم ہے, خطیب ہے, استاذ ہے, دائی ہے, مبلغ ہے, کسی بھی قوم کا, کسی برادری کا, کلمہ گو ہے تو میری آنکھوں کا تارا ہے. میرے اوپر اس کی عزت, اس کا احترام, اس سے پیار, اس کے لیے اصلاح کی دعوت. غلطی کس میں نہیں ہے, غلطی کس میں نہیں ہے, سچی بتائیے. کسی نے کہا تھا کہ اگر شرط یہ ہوتی کہ جج وہ بنے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو تو آج عدالتیں خالی ہوتی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to